اپنے پیٹ میں خرابی محسوس کرنا، اسہال یا متلی جیسی علامات کا ہونا آپ کو کھانے یا پینے سے روک سکتا ہے۔ تاہم کچھ کھانے یا پینے سے بعض اوقات راحت مل سکتی ہے۔ جب آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیا کھائیں؟ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ اور مناسب کیلوریز سے بھرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا جسم ٹھیک ہو سکے۔ اسہال اور قے پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں اور کافی کیلوریز نہ کھانے سے آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایسی اشیاء کے بارے میں جو پیٹ کی خرابی، اسہال یا متلی میں فائدہ مند ہیں۔ 1. کیلا۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پیٹ کی علامات جیسے متلی اور الٹی آپ کو سیال اور الیکٹرولائٹس جیسے پوٹاشیم اور سوڈیم سے محروم کر سکتی ہے۔ الیکٹرولائٹس ضروری معدنیات ہیں جن کی آپ کے جسم کو عام سیلولر فنکشن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو الیکٹرولائٹ سے بھرپور غذا کا انتخاب کریں۔ پھل نرم غذا کا حصہ بھی بناتا ہے، جس کا مطلب کیلے، چاول، سیب کی چٹنی اور ٹوسٹ ہے۔ یہ تمام غذائیں ہضم کرنے میں آسان ہیں اور جب آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے تو کھانا روکنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیلے بھی نرم غذا کا ایک حصہ ہیں جو کچھ زیادہ وسیع ہے اور اس میں ایسے غذائیں شامل ہیں جن میں چکنائی اور فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور چبانے میں آسان ہیں۔ 2. سفید چاول۔ جب آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے تو سفید چاول جیسے بہتر اناج تمام اناجوں سے بہتر انتخاب ہیں، کیونکہ ان میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور آپ کے ہاضمے میں آسانی ہوتی ہے، جو اسے زیادہ مؤثر طریقے سے ٹھیک ہونے دیتی ہے۔ بھوک تو یہ اسہال کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ 3. سیب کی چٹنی یا ایپل سوس۔ ایک اور غذا جو نرم خوراک میں شامل ہے، کچا سیب جسے ابال کر ساس یا چٹنی تیار کی جاتی ہے اسے ہضم کرنا آسان ہے کیونکہ سیب کو پکا کر بیج اور سخت حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ سیب کی چٹنی میں فائبر بھی کچے سیب سے کم ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کے معدے پر آسان ہے اور اسہال کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 4. ٹوسٹ۔ ٹوسٹ نرم غذا میں ایک اور کھانا جب آپ کا پیٹ خراب ہو تو ایک محفوظ انتخاب ہو سکتا ہے۔ روٹی کو ٹوسٹ کرنے سے میلارڈ ری ایکشن نامی عمل کی وجہ سے روٹی بھوری ہو جاتی ہے، جس سے ٹوسٹ کا ذائقہ، بو اور ساخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ٹوسٹ کو مزید بہتر بنا سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ سادہ ٹوسٹ کھائیں، ان کے فائبر مواد کی وجہ سے پورے اناج کی روٹی کے اختیارات سے گریز کریں۔ 5. کریمی مونگ پھلی کا مکھن۔ ٹوسٹ کی بات کرتے ہوئے کریمی مونگ پھلی کے مکھن کو ملاوٹ کے طور پر آزمائیں۔ یہ پوٹاشیم کا ایک اور اچھا ذریعہ ہے۔ مونگ پھلی کے مکھن کو صرف ایک کھانے کے چمچ تک محدود رکھیں کیونکہ اس میں فائبر کا مواد زیادہ مقدار میں ہو سکتا ہے۔ 6. بریڈ رس۔ ٹوسٹ کی طرح کریکر کاربوہائیڈریٹ کا ایک نمکین ذریعہ ہیں جو آپ کے پیٹ کی خرابی کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بہتر سفید آٹے یا دیگر کم فائبر اجزاء سے بنائے گئے کریکر ہلکے اور ہضم کرنے میں آسان ہوتے ہیں۔ جب آپ پیٹ کی تکلیف کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک زبردست انتخاب بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمکین کریکر کھانے سے سوڈیم کو میں مدد مل سکتی ہے، جو آپ پسینے، الٹی یا اسہال کی صورت میں کھا سکتے ہیں۔ 7. ادرک۔ ادرک کی مصنوعات جیسے ادرک کی چائے اور مرتکز ادرک کے سپلیمنٹس کبھی کبھی حمل سے متعلق متلی کا انتظام کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چائے اور سادہ پانی میں تازہ کیما بنایا ہوا ادرک شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں تک کہ تر و تازہ اور آرام دہ اسکیوبز بنانے کے لیے کٹی ہوئی ادرک کا استعمال کریں۔ 8. شوربا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب لوگ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شوربے کو ترستے ہیں۔ چکن سٹوک اور ہڈیوں کے شوربے جیسے الیکٹرولائٹس جیسے سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرے ہوتے ہیں۔
جب آپ کو الٹی ہو رہی ہو یا اسہال کا سامنا ہو تو شوربا سیالوں اور معدنیات کو بھرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔